عظیم الصدر، چوڑی چھاتی، سائل الاطراف، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، لمبی انگلیاں، رحب الراحہ، کشادہ ہتھیلی، شست الکفین والقدمین، ادھر اور یہاں ہتھیلیوں پر پاؤں کے اوپر بھرا ہوا گوشت، رگیں نظر نہیں آتی تھی، خمسان الاخمسین، پاؤں کے تلوے گہرے، چلنے میں آسانی ہو، وہ انور المتجرد، جب آپ کرتا اتارتے تھے تو جسم سے نور ہی نور نکلتا نظر آتا۔ قرآنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی، کپڑا سوئی ہاتھ سے گر گئی۔ اب کمرے میں چھوٹے چھوٹے کمرے نہ روشن دہن، تو کمرے میں تھوڑا تھوڑا اندھیرا، تو ڈھونڈ رہی ہیں، نظر نہیں آ رہی، ڈھونڈ نہیں، نظر نہیں۔ اتنے میں میرے حبیب داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور کی شعاع جو پڑی نا سوئی پر، تو سوئی ایسے ایسے چمکنے لگی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں۔ جمال کسے کہتے ہیں؟ خاندانی شرافت کو۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ ظاہری شکل و صورت کو۔ تو کہا آپ کے حسن، آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان۔ اللہ نے، میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے آدم کی اولاد کو دیکھا، عربوں کو نکالا، عربوں کی اولاد کو دیکھا، مضر کی اولاد کو نکالا، مضر کی اولاد کو دیکھا، قریش کی اولاد کو نکالا، قریش کی اولاد کو دیکھا، ہاشم کی اولاد کو نکالا، ہاشم کی اولاد کو دیکھا، اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، اس سے بڑے خاندان والا کوئی نہیں، اس سے بڑے نسب والا کوئی نہیں۔ پھر نبی نے فرمایا ہر نسب ختم ہو جائے گا قیامت کے دن، میرا نسب قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ کیسا گھر اللہ نے دیا۔ حسن حسین کون ہیں؟ آپ نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ فاطمہ کون ہے؟ کہ جنت کی عورتوں کے سردار۔ علی کون ہے؟ کہ علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ آپ جیسے جمال والا، خاندان والا کسی ماں نے جانا نہیں۔ کیسا خاندان کہ آپ کی طفیل، جن کی پیڑھی اور نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بنداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوا بن عیبی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہان بن مقصر بن ناحق بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن بعور بن فائش بن عابر بن ارفقشار بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن ادریس بن یلد بن بلهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تلد النساء۔ او میرے بھائیو، میرے سارے فلسفے ختم ہو گئے ہیں، پچھلے 15-20 سال سے ایک ہی بیان کر رہا ہوں، ارے اللہ کو اپنا بنا لو، ارے اللہ کے حبیب کی غلامی میں آ جاؤ۔ وہ بچہ جس کا بھی اعلان ہوا تھا، حسن سبحانی، ابھی تک وہ ملے نہیں، ویسے تو ماشاءاللہ 10 سال کی عمر کا ہے، تو
یہ ہے مل گیا بیٹے کہاں پر ہے آپ؟ کدھر آؤ؟ 4 مہینے لگانے تو میں تبلیغ ٹھیک ہے 4 مہینے لگانے آپ تبلیغ میں. ہاں 10 سال کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب 4 مہینے سے میں نے لے لیے ہوئے تم کب آ رہے ہیں؟ آجا بیٹا آجا تو بڑی برکت والا ہے. تیری برکت سے تیرے ابے کے 4 مہینے ہو گئے اب لگائے نہیں لگائے اس میں. وہ بیچارہ بیان سنتا ہے شوق سے محبت میں. ماں ایسی پریشان ہو رہی. تمہارا نبی اس سے بھی زیادہ اپنی امت سے پیار کرتا. ہاں کیا پیار کرے جو اللہ کے نبی کو اپنے امت سے پیار. میرے بھائیوں ایک بات کہہ رہا ہوں, اللہ کو پالو. پانے کا راستہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ, محمدی بن جاؤ. کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں. کہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی صرف انسانوں کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. پتھر آپ پتھر کے پاس سے گزرے, پتھر نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. عمر کتنی تھی؟ 10 سال. پتھر کو پتا ہے یہ آنے والے نبی ہیں. آپ درخت کے پاس سے گزرے, درخت نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. جاندار ایک ہمارے ملک میں جانور ہوتا ہے جس کو گوہ کہتے ہیں. یہ چھپکلی جو ہوتی ہے, چھپکلی اس سے کوئی 20 گنا بڑا کرتے, 10-20 گنا بدصورت سا. وہ عرب اسلام سے پہلے شکار کرتے تھے, کھاتے تھے. اب بھی ہمارے ہاں جو خانہ بدوش غیر مسلم ہیں ان کی وہ مرغوب غذا ہے, اس کا شکار کر کے کھاتے. ایک عرب بدو وہ گوہ کا شکار کر کے اونٹ کے ساتھ باندھ کے جا رہا تھا رسی سے مری ہوئی. آپ کی محفل سے گزرا, پوچھنے کا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا میں نبی ہوں. تو اس نے اپنی سواری کو واپس موڑا, کہنے کا تو ہے جو کہتا میں نبی ہوں؟ ہم نے کہا میں. تو اپنی اونٹنی سے اترا, اس نے گوہ کو رسی سے کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا لا اؤمن حتی یؤمن ھذا الضب. جب تک یہ گوہ تجھے نبی نہ کہے میں تجھے نبی نہیں مانتا. اور ایسے چوڑا ہو کے کھڑا ہو گیا کہ مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا, جانور کہاں سے بولے؟ جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا, کیسے کھڑا ہو؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے ایک نظر گوہ پہ ڈالی. تو آپ نے کہا یا رب, اس کی آواز مردوں کو زندہ کر دے, تو تمہیں نئی زندگی دے رہی. کبھی سوچو اس کی آواز پر مردہ لبیک کہہ اٹھیں, اس کی آواز پہ زندہ امت کہہ دعا کرتے ہو گنہگار ہیں. آپ نے کہا یا رب, تو وہ نے ایسے سر اٹھا لیا, آنکھیں کھولی, لبیک میں حاضر. وسعدی میرے بھاگ اتنے بڑے, میرے نصیب اتنے بڑے کہ مجھے اللہ کے نبی نے پکارا. لبیک وسعدی. اگلی سننا 1177 ناموں میں ایسا خوبصورت نام یہ محمد جو اللہ نے دیے, اس کے علاوہ جو اللہ نے 10 نام دیے اس کے علاوہ ایسا خوبصورت نام کسی نے نہیں دیا میرے نبی کو جو اس گوہ نے دیا. یہ نام بھی اس کتاب میں موجود ہے. کیا کہا؟ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. لبیک میں حاضر, سعدیک میرے بھاگا اٹھے. اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو بھی خوبصورت بنا دے. بڑا ٹاٹا دن ہے, بڑا اوکھا دن ہے, یا رسول اللہ آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے. ہائے 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 ہائے, کمال کر دیا. سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا اور وہ عربی بول رہی, عربی. آپ نے فرمایا من تعبد, تیرا رب کون ہے؟
معبود جس کو سب سجدہ کرتی ہے، اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ یا رسول اللہ، میرا رب معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، سلطنت زمینوں پر، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ آپ نے فرمایا مانانا، تو میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں اس کو پر، اسے بھی پتا تھا کہ آگے بہت سے جھوٹے نبی آنے والے ہیں جو کہیں گے ہم نبی ہیں۔ اس نے اگلا جملہ مکمل کیا وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ آگے فتویٰ دیا قد افلح من صدق وقد خاب من کذب، جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب، جو آپ کو چھوڑے گا وہ ناکام اور برباد۔ جتنا وہ جانتی تھی تم اتنا بھی جان لو تو کامیابی مل جائے گی۔ تو دوسری بات میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ میرے بھائیوں بہنوں، اپنی ساری ترتیبیں توڑ دو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صحرا ہے، توق نہیں صحرا ہے، توق نہیں ہار ہے، ہتھکڑی نہیں گجرا ہے، بیڑی نہیں پازیب ہے، پائل ہے، ماتھے کا جھومر ہے، جسم کی زینت ہے، زندگی کا سرمایہ ہے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کے تو کہے میرے حبیب کا غلام آ گیا۔ یہاں رہتے ہوئے اگر آپ ایک مسلمان جاتا تھا اور پورے ملک کو راستہ دکھا دیتا تھا، لاکھوں مسلمان موجود ہیں اور ان کی اپنی نسلیں اسلام چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں جا رہے۔ سارا یورپ، امریکہ، جنوبی امریکہ میں ان آنکھوں نے دیکھا بھی ہے اور آنسو بھی بہائے ہیں کہ مسلمان ماؤں کا دودھ پینے والے کیا سے کیا کر گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کہ یہاں ہجرت ہوئی صرف مال بنانے کے لیے، پہلے بھی ہجرت ہوتی تھی، مسلمان پہلے بھی جاتے تھے، لیکن وہ اپنے مال کی کمائی کے ساتھ اسلام کے داعی ہوتے، چلتے پھرتے محمدی ہوتے تھے تو لوگ کھنچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے، کھنچتے تھے اور ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان لوگوں نے آپ پر احسان کیا ہے، یہاں کی حکومتیں آپ کے لیے کتنی ہمدرد ہیں، ہماری حکومتوں سے ہم پر ظلم کرتی ہیں اور تم یہاں کے لوگ نہیں ہو، تمہیں یہاں کا پاسپورٹ ملا ہے لیکن انہوں نے تمہیں ہر حق دیا ہے، ہر سہولت دی ہے۔ ایک گورے کو جو سہولت حاصل ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ انہوں نے کتنا اچھا آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، تو آپ ان کے ساتھ محمدی اخلاق برتو، صحیح مسلمان بن کے چلو۔ جاب میں ہو دھوکہ نہ دو، تجارت میں ہو دھوکہ نہ دو، کاغذات بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں سے شادی نہ کرو، ان کی عزتوں سے ایسے نہ کھیلو کہ کاغذات بنائے اور بھاگ گئے، اسلام کو بدنام نہ کرو، اپنے نبی کو بدنام نہ کرو۔ احسان دانش مرحوم نے واقعہ لکھا ہے، انگریز کا زمانہ تھا، دلی میں ایک جیب کترا تھا، چیلے کافی سارے رکھے ہوئے تھے، ایک شام کو چیلا 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو ڈانٹا کہ کمبخت آج صرف 2 روپے لائے ہو؟ وہ کہنے لگا استاد جی آج بہت بڑا مال ہاتھ میں آیا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، وہ بڑا پیسہ تھا، لیکن چند قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندگی ہوگی۔ میں نے واپس جا کے اس کو وہ واپس کر دیا اور یہ 2 روپے آج کی کمائی ہے۔ تو اس گرو نے اس کو 10 روپے اپنی طرف سے انعام دیا کہ یہ میری طرف سے تجھے آج کا انعام ہے۔ آج سے 70 سال پہلے کا چور بھی اتنا غیرت مند تھا کہ جتنا آج پڑھا لکھا بھی نہیں۔ محمدی بن کے رہو۔ دھوکے سے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا،
جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دھوکے سے یہاں مت رہو، یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادیاں مت کرو کہ ہم کاغذات بنائیں گے اور کسب جائیں گے۔ یہ ظلم عظیم ہوگا، موت کے پیچھے ہے، قبر کے پیچھے ہے، خود سراب کی ہے اور جنت کی ہے، جہنم بھی ہے، میرے نبی کا سامنا بھی ہے۔ ایسا معاملہ نہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام گرا دے رہے ہوں اور تم شرم سے زمین میں گڑتے چلے جا رہے ہو کہ آپ کا امت ہے، میری امت کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند کاغذات کی خاطر اللہ کا رب العالمین ہونا مت بھولو کہ وللہ خزائن السماوات والارض، سارے زمین آسمان کے خزانے اللہ کے پاس۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں۔ بِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ، ساری کائنات کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، میری بہنوں، میری بہنوں، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے۔ میرا نبی عالمی نبی ہے، سارے عالم کے نبی ہیں، آفاقی نبی ہیں، کائناتی نبی ہیں۔ یہ علاج نہیں ہے کہ فرانس چھوڑ کے ہندوستان واپس چلو، فرانس چھوڑ کے پاکستان واپس چلو، فرانس چھوڑ کے بنگلہ دیش واپس چلو، فرانس چھوڑ کے الجزائر، مراکش، تونس واپس چلو۔ نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب ہے میرا نبی صرف بر صغیر کا ہے یا میرا نبی صرف مشرق وسطیٰ کا ہے۔ میرا نبی سارے عالم کے، سارے زمانے کے، سارے انسانوں کے، سارے جنات کے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک میرے نبی کی نبوت قائم ہے۔ لہذا میں ہر جگہ محمدی بن کے چل سکتا ہوں۔ سیکھو، سیکھو میں تو آسان ہے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ ایک آپ نے مسجد کا دین سکھایا، 5 وقت کی نماز، عبادت سکھائی، رمضان کا روزہ، مال کی عبادت سکھائی، سال کے بعد زکات، حج کی عبادت سکھائی، مالدار صحت مند کے اوپر حج۔ لیکن یہ مختصر سا پروگرام ہے، چھوٹا سا پروگرام ہے۔ ایک دفعہ زندگی میں حج، سال میں ایک دفعہ زکات، وہ بھی مالداروں پر، رمضان کے روزے، 1 مہینہ، بیمار کی چھٹی معافی، ایک نماز ہے جو 5 وقت فرض ہے، لیکن وہ بھی صرف 5 وقت، صرف 2-2.5 گھنٹے کا کام ہے، 2-2.5 گھنٹے کا کام ہے۔ نماز ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ میرے رب نے 50 نمازیں عطا فرمائیں، دینی 5 تھیں، فرمائیں 50۔ اور قربان جو اپنے نبی پر، انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ اتنی نمازیں کون پڑھے گا، ٹھیک ہے میرے مولا 50 لے جاتا ہوں۔ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرا نبی اتنا تسلیم و رضا ہے کہ سوال ہی نہیں کیا کہ یا اللہ کچھ تو کم کر دے، تو غالباً میں نے کوئی پڑھا نہیں، اس لیے میں دعوے سے نہیں کہتا ہوں، میرے دل میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود نہیں کھڑے ہوئے، اللہ نے کھڑا کیا کہ میرا حبیب تو چپ کر کے جا رہا ہے، تو اسے میرے پاس واپس بھیجنا تھوڑی کرو کہ پڑھنے پہ جا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ، اللہ کی جو ملاقات جو ہوئی کیا ہوا؟ اب ماشاءاللہ 50 نمازیں ملی کہ یا رسول اللہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کوئی نہیں پڑھے گا واپس جاؤ، تھوڑیاں کراؤ۔ تو میرا اللہ تو پہلے ہی 5 لیتا، یہ جب میرے نبی آئے تھے تو ایک دم 45 کٹ کر کے 5 لیتا۔ میرے بھائیوں بہنوں، تمہیں نماز کی طاقت سمجھانی تھی، اچھا میرے نبی 5 کم کر دیتا ہوں، 5 دینی 5 ہیں، 5 کم کر دیتا واپس، اور پھر 45 پہ واپس گئے تو پھر اشارہ ہوا، موسیٰ پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ 45 کا مہربانی فرمائیں، کوئی نہیں پڑھے گا، واپس جائیں۔ اب پھر واپس گئے، چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا، چھٹے سے 7واں سے سدرۃ المنتہا، اگرچہ ایک پل میں جا رہے تھے لیکن فاصلہ تو دیکھو۔ تو پھر یا اللہ تھوڑی کمی ہو جائے، اچھا میرے حبیب 5 اور گھٹا دیتا ہوں۔ پھر واپس ہوئے 40 لے کے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ کتنی؟ کا 40 کا بہت زیادہ ہے، واپس جائیں۔ پھر واپس کتنی؟ 35 نہیں بہت زیادہ ہے، پھر واپس کتنی؟ 30 کا نہیں بہت زیادہ ہے، واپس جائیں۔ پھر آئے کتنی؟ 25 کا یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے، واپس پھر گئے کتنی؟ 20 کا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے، پھر واپس کتنی؟ 15 بہت زیادہ ہے، واپس جائیں۔ پھر گئے یا رسول اللہ کتنی؟ 10 بہت زیادہ، بہت زیادہ ہے، پھر واپس آئے کتنی؟ 5 موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھنی ہے۔
پہلا سارے مجھے یاد نہیں رہا. ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ شرم آئے ہر دفعہ 5 کم ہو رہی ہیں 5 کم ہو رہی ہیں 5 کم ہو رہی ہیں. اب گیا تو یہ 5 بھی چلے گی تو میری امت تو محروم ہو گئی. تو اللہ کی حاضری کب ہو, اللہ کا دیدار کب ہو. مسجد میں نماز پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہے جیسے میرا دیدار آتا ہے اور ایسا جیسے میرے قدموں میں سر رکھ رہا. نماز تو وہ چیز ہے کہ کربلا میں حسین نے کہا نماز نہیں چھوڑوں گا چاہے سب کچھ چلا جائے. ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر سے فرمایا شمر سے کہو کچھ رک جائے ہمیں نماز پڑھنے دے. شمر نے کہا نہیں رکیں گے. تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑو. ان کا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو پھر باقی آدھے لڑو دوسرے آدھے نماز پڑھو. نماز نہیں چھوڑی اور یہ پیغام پہنچایا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. سجدہ نہیں چھوڑ سکتا. زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے مسلمان مرد عورت کا ایک سجدہ. اور ان فضاؤں میں نماز کی طاقت ہماری نماز سے ہزاروں گنا زیادہ قیمتی ہوگی. آخرت میں تم دیکھ لینا کہ غفلت کی فضاؤں میں اللہ اکبر کہنا اس کی طاقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یا رسول اللہ کا موسیٰ پھر میری امت میں محروم ہو جائے گی اگر یہ 5 بھی چلی گئی. اب میں نہیں جاتا اب مجھے شرم آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ کی مرضی. میری امت پہ 2 نمازیں فرض ہوئی تھی انہوں نے کوئی نہیں پڑھی تھی. ایک فجر کی 2 رکعت ایک عصر کی 2 رکعت اور اس میں بھی جماعت کوئی نہیں تھی. گھر میں پڑھ لو اپنی عبادت خانے میں پڑھ لو اور انہوں نے نہیں پڑھی. اب 5 کا وقت جس کا نصیب ہوگا پڑھے گا. جب آپ آگے چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے میرے حبیب میں اسی بات پہ قائم ہوں تیری امت پڑھے گی 5 میں لکھوں گا 50. میں نہیں اپنی بات سے ہٹا میں 5 میں 50 لکھوں گا. تو پورے فرانس میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو کوئی نوجوان بے نمازی نہ ہو. جاب میں ہو دفتر میں ہو اپنی دکان پر ہو سفر میں ہو نماز نہ چھوڑو. بہت زیادہ ٹائٹ پوزیشن ہے صرف فرض پڑھ لیا صرف فرض پڑھ لیا کرو. سنتیں ایسی ٹائٹ پوزیشن میں آگے پیچھے ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن فرضوں کی معافی نہیں ہے. فرض نہ چھوڑو نہ چھوڑو نہ چھوڑو اللہ کے واسطے. یہ ہماری دنیا ہے ہل گئی تو سب کچھ ہل گیا. میرے نبی نے آخری نصیحت فرمائی تھی اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا ایک غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. دوسرا حصہ میرے نبی کی زندگی کا کیا ہے یہ تو مختصر ہے. 2-2.5 گھنٹے نماز میں مہینہ 29-30 دن روزہ زکات ہر مالداروں کے لیے. باقی 24 گھنٹے کی زندگی کیا ہے وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں وہ میرے نبی کی معاشرت ہے. وہ میرے نبی کا گھر میں کیا تھا باہر کیا تھا مسجد میں کیا تھا بیوی کے ساتھ کیا تھا بچوں کے ساتھ کیا تھا بھائیوں کے ساتھ کیا تھا پڑوسی کے ساتھ کیا تھا دوستوں کے ساتھ کیا تھا. ایک پوری زندگی جو میرے نبی لے کر آئے ہیں وہ زندگی اگر ہم نے آپ نے زندہ کر دی تو آپ ایک ایسا معاشرہ دیکھو گے کہ جس کی طرف کھنچ کے دنیا آئے گی. وہ کیا ہے وہ ہے حسن اخلاق. وہ کیا ہے وہ ہے حسن اخلاق. وہ کیا ہے وہ ہے حسن اخلاق. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تم اپنے اخلاق اچھے کر لو میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. اور میرے نبی نے فرمایا اگر حسن اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو اس سے حسین کوئی مخلوق نہ ہوتی اور اگر برے اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو اس سے بدصورت اور کوئی شکل نہ ہوتی. تو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے اخلاق محمدی بناؤ. اور میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں کہ قاتل کو معاف کر رہے ہیں. آپ سوئے ہوئے بدو آتا ہے تلوار نکال لیتا ہے اور تلوار کی نوک آپ کی یہاں پسلی میں مارتا ہے. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تلوار لے کے کھڑا ہے کون بچائے گا. آپ مسکرا پڑے تو اللہ تو اس کا ہاتھ کانپا تلوار چھوٹ گئی اور آپ نے تلوار اٹھا لی. تجھے کون بچائے گا کہنے کا مجھے تو کوئی بچائے اس کو تو اللہ کا پتھر. تو آپ نے کہا مسلمان ہو تو نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہوا تو مسلمان ہو تو کیا نہیں. یہ میرے نبی کے اخلاق. یا بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا میاں بیوی سے بات کر دو بات بات پہ طلاق 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 طلاق. اتنی کثرت سے طلاقیں ہو گئی ہیں کہ نبوت والی زندگی بھول گئی ہیں. یا آپ کے اندر معاف کرنے کا مدینہ مکہ سے اور جنگ خندق کے بعد اتنی خوفناک جنگ ہوئی ہے
اور ایک عورت آئی ہے مکہ سے، سارا اس کا نام ہے، گانے والی۔ تو وہ آئی تو آپ نے کہا تو مسلمان ہونے آئی ہے؟ کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوتی۔ کہا تو کس لیے آئی ہے؟ کہا بھوک نے ستایا ہے، آپ سے مانگنے آئی ہے۔ دشمن۔ آپ نے کہا تو گانے والی تھی، تیری تو مانگ تھی مکے میں، مکے کے نوجوانوں نے تمہیں کب کچھ نہیں دیا؟ اس نے کہا جنگ بدر کے بعد میرا گانا کوئی سنتا ہی نہیں۔ ایک گانے والی کو میرے نبی نے فرمایا اے میرے اہل بیت اس کی مدد کرو، اپنے خاندان سے مدد کرو، اور اس کو مالدار بنا کے واپس بھیجا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق۔ مکہ فتح ہوا ہے اور 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والے، جن میں ابو سفیان سب سے آگے ہے، میرے نبی نے اعلان فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کی جان بخشی ہو جائے گی، اور جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا جان بخشی ہو جائے گی۔ اب گھروں میں آئے، بیت اللہ کے دروازے پر یوں کھڑے ہوئے چوکوں کو پکڑا کہ میں اب کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کریم اخن کریم ابن اخن کریم، آپ مہربان ہیں، مہربانی کریں گے تو 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ نبوت والے اخلاق اپناؤ، اپنے گھروں کو، اپنی نسلوں کو نبوت والی زندگی سکھاؤ۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہے۔ یہ تو کوئی بیان ہال میں ہو رہا ہے، آپ نے مسجد ابھی تک کیوں نہیں اتنی بڑی بنائی؟ اب آپ یہاں رہنے والے ہو، واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے، یہاں مسجدیں بناؤ، اپنی اگلی نسل کے لیے قرآن کے سیکھنے کے لیے مکتب بناؤ، مدرسے بناؤ، اپنے ذاتی اسکول بناؤ جس میں اپنے ماحول میں تمہارے بچے اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، جہاں انہیں اخلاق سکھاؤ۔ مسلمان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ ماں باپ، یہاں کے ماں باپ کیا، پاکستان کی ہر ماں رو رہی ہے، ہر باپ رو رہا ہے، جو اولاد نے سلوک کیا ہوا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قصائی موسیٰ حرام کہ قصائی کو موسیٰ کا جوڑ میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ فلانا ابدال، فلانا کتب، فلانا تہجد گزار، فلانا عالم مفسر کا وہ قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے بازار میں دیکھا تو قصائی عام قصائیوں کی طرح ٹکی جاندر تولی جاندر، ٹکی جاندر تولی جاندر۔ شام ہوئی تو اس نے گوشت جو بچ گیا تھا ایک ٹکڑا پہلے میں ڈالا، پہلا کندھے میں لٹکایا اور گھر پہ چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل دیے، گھر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے اجازت چاہیے میں بھی آ جاؤں کہ آ جاؤں، وہاں کڑیا لیٹی ہوئی تھی، تو اس نے پہلے جا کے لاتی روٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا اور پھر آٹا نکال کے گوندنا شروع کیا، آٹا اچھی طرح گوندا، پھر اس کو ذرا نرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا، پھر سالن تیار کر کے نیچے اتارا، پھر روٹیاں بنائیں۔ بیوی موجود ہے، بیوی سے نہیں کہا۔ کتنے گھر برباد ہو گئے، اور برباد کس نے کی؟ ایک بیٹے کی ماں نے۔ میرا حال ہی نہیں کچھ دی، میں نے چائے نہیں کچھ دی، میں نے روٹی نہیں کچھ دی، وہ میری بیوی کے ذمہ نہیں، تو میری ذمہ ہے، میری بیوی کے ذمہ میری خدمت ہے، میرے ماں باپ کی نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے یہ معاشرت سیکھو، جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے سن سن کے میرا کلیجہ جل گیا ہے۔ یہ معاشرت سیکھو، ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں ہے، ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کرے تو اس بچی کی عزت اور عظمت ہے، وہ نہ کرے تو اس کو قرآن، سنت، حدیث